سارا علم کا تعلق خبر کے 3 سوال کے ساتھ ہے. ہر آدمی جو محنت میں لگا ہوا ہے، رات دن محنت کر رہا ہے، وہ محنت کرتے کرتے ایک دن اس کا یقین یہ بن جائے گا کہ نفع اور نقصان میں جس محنت میں لگا ہوا ہوں وہیں سے ہوگا. جو محنت ہم کالجوں میں اسکولوں میں کر رہے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں بھی دین کی محنت میں لگا ہوا ہوں، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو صرف موت پہ ہی کھلے گا. بے شک ڈگری حاصل کرو، بہترین نمبر سے کامیاب ہو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن بات یاد رکھو کہ اگر اس کے یقین کے ساتھ اس کو حاصل کیا، اس کے یقین کے ساتھ اس کو حاصل کیا تو نقصان بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا. میرے خاندان والے، میری برادری، میرے ماں باپ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تو بہت عمدہ کامیاب ہو رہا ہے. کیا یہ چیز میرے اللہ اور میرے رسول بھی یہی کہیں گے کہ تو بہت عمدہ کامیاب ہو گیا؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ تعلیم کے دوران بھی ہم اللہ کے دین کو پیچھے نہیں کر سکتے. جس ملک سے ہم ہیں وہاں کے طلباء ایسی محنت کیے آئے تھے انگلینڈ کے اندر وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے دوران انہوں نے اپنے دین کو مضبوط کر لیا، اور ایسے مضبوط کر لیا کہ اپنے ملکوں میں جا کر دین قائم کرنے کا ذریعہ بن گئے. یہ نہیں کہ اللہ نے ان کی دنیا چھین لی، یہ تو آج اللہ نے حجت قائم کر دی ہمارے لیے. وہ چلا گیا زمانہ کہ داڑھی چھوڑنے سے انسان کو ہاسٹل سے نکال دیں یا کالج سے نکال دیں. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ہر پروفیشن میں آپ کو داڑھی والے احباب امامہ پہنے ہوئے جھبے کے ساتھ ہر پروفیشنل لائف میں ملیں گے آپ. ایسے ہمارے پاس کئی زندہ مثالیں موجود ہیں. زندوں کی مثال دینی نہیں چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. ایک جی پی ہیں، اللہ نے یہ حجت ہمارے زمانے میں قائم کر کے بتا دی کہ وہ ملکوں میں جہاں آپ جانے کے لیے بڑے بڑے ارمان کرتے ہیں، بڑی بڑی امیدیں کرتے ہیں، بڑی بڑی توقع کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ نے دین کو قائم کر کے بتا دیا. ایک مغربی ممالک کے اندر جو بڑا پروفیشن سمجھا جاتا ہے وہ ڈاکٹر کا ہے. ڈاکٹروں کے اندر بھی بڑا پروفیشن جی پی کو سمجھا جاتا ہے. ایسے لوگ اللہ نے پیدا کر دیے ہیں اس امت کے اندر کہ وہ اپنی سرجری کے واحد مالک ہیں. سنت لباس کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ وہ اپنے پروفیشن میں کام کرتے ہیں اور ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں. یہ ہمارے لیے حجت ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہے کہ ایک آدمی ایسی مصروفیت کے بعد کیسے 4 مہینے ہر سال وقت لگاتا ہے. اللہ کبھی بھی ہدایت پھینک کر نہیں دیں گے کہ میں ہدایت چاہوں یا نہ چاہوں اللہ مجھے ہدایت دے دے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہدایت اسی کو ملے گی جس کے اندر طلب ہے، وہی دین پہ چل سکے گا جس کے اندر یہ طلب ہے کہ میں کیسے اپنے اللہ تک پہنچ جاؤں. ہم سب کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں ڈگری لینے سے پہلے اپنے اللہ کو پہچان لوں کہ میں ڈگری سے نہیں پلوں گا، میں صرف اور صرف اللہ کے حکم سے پلوں گا. اپنے اسٹوڈنٹ کے زمانے میں ہم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ مجھے محنت دونوں کرنی ہے. جیسے اپنے سبجیکٹس پڑھ رہا ہوں اتنی ہی محنت مجھے اپنے دین پہ کرنی ہے، اور اگر میں نہیں کروں گا تو دین کمزور پڑتا چلا جائے گا جو روح کی غذا ہے، اور جسم پھیلتا چلا جائے گا جو نفس کی غذا ہے، پھر وہ آگے دین میں بڑھنے نہیں دے گا. The more we understand, I'll give you another example so you understand this. میں مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. ایک بہت امیر آدمی آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں بہت امیر ہے وہ اپنی چیک بک نکالتا ہے، نکال کر 1 0 لگاتا ہے، 2 3 4 5 6 7 8 صفر لکھتا ہے، اور لکھ کر یہ خوبصورت چیک کے اوپر سائن کر کے آپ کو دیتا ہے. آپ خوش ہوں گے؟ کیوں؟ 8 صفر لگے ہوئے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ چلو غلطی ہو گئی، یہ چیک واپس کر دو. یہ چیک کے سامنے میں 1 لگا دیتا ہوں. کیا ہوگا؟ سب کو پسند آ جائے گی. ہاں، تو جب سارے صفر کی قیمت 1 کے اوپر ہے، کاغذ کے 1 لکھنے کے اوپر ہے، تو کیا اس 1 اللہ سے ساری چیزیں نہیں ہو سکتی؟
جتنی دنیا میں چیزیں ہیں وہ سب کی سب صفر ہیں، صرف ایک اللہ سے تعلق جوڑنے کے اوپر ہماری کامیابی ہے۔ یہ بات بہت غور کرنے کی ہے، بہت سمجھنے کی ہے۔ اگر میں دین کی محنت نہیں کر رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کے زمانے میں، اسٹوڈنٹ لائف میں، یاد رکھنا اس بات کو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر میں بغیر دین کے ڈگری حاصل کر لیا تو جب ڈگری شروع کیا تھا اور ڈگری ختم کیا تھا، ہو سکتا ہے میرا ایمان اللہ کے اندر اتنا کمزور ہو جائے، اتنا کمزور ہو جائے، خدا نخواستہ میرا ایمان بھی نہ رہے۔ سارا یقین چیزوں کا بن جائے گا، سارا یقین سکلز کا بن جائے گا۔ میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ I'll give you one more example to understand۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، غور کرنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ ایک باپ کے دو بیٹے، جو 4 مہینے لگا کر آیا، بڑے بیٹے کو اس نے علم کے لیے بھیج دیا، 7-8 سال علم کی دنیا میں رہا، قرآن اور حدیث کا علم سیکھا، اور دوسرا بیٹا اس پہ نہیں چلا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا۔ اس باپ کے دل میں کتنا یقین ہے کہ جو علم حاصل کیا ہے اللہ اس کو پالیں گے، اور جس نے ڈاکٹری حاصل کی ہے اس کے بارے میں وہ کتنا فکر کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مسئلہ یقین کا ہے، مسئلہ سب سے بڑا یقین کا ہے۔ میں جیسے اپنے کتابوں پہ اور اپنی پڑھائی کے دوران کتنی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہوں، اگر ایسی محنت میں نے اپنے لا الہ الا اللہ پہ نہیں کی تو میرا لا الہ الا اللہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس بات کو یاد رکھو، دین ایک ایسی چیز نہیں ہے جو ورثے میں ملا ہے اور ورثے میں چلتا رہے گا۔ یہ ایک دھوکہ ہے کہ میں پیدا مسلمان ہوا اور مسلمان ہی مروں گا، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے ہم سب کو نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ محنت کر کر کے ایمان کی چوٹیوں پہ پہنچ گئے۔ پھر ان کے سامنے بادشاہ نہیں رہا، ان کے سامنے فقیر نہیں رہا۔ اب ہر ایک کی اہمیت اللہ کے تعلق کے ساتھ ہو گئی۔ آج بھی اگر ہم وہ محنت کر لیں گے تو ہم بھی لوگوں کی ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے جو اللہ کو پہچاننے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ ورنہ تو دوست احباب بھی میں ایسے چنوں گا جو سارے کے سارے مجھے یہی بتائیں گے کہ تم اس سٹڈیز میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انڈرسٹینڈ دس ویری فنڈامنٹل ڈفرنس۔ ہم یہاں آپ کی ڈگری کی نفی نہیں کر رہے ہیں، ہم سب ڈگری والے ہیں، لیکن بات یہ ہو رہی ہے اگر دین پہ محنت نہیں کرو گے تو ڈگری کے ختم پر جو ایمان لے کے گئے تھے اس سے کمزور ایمان کے ساتھ اس یونیورسٹی سے نکلو گے۔ طلباء کے زمانے میں محنت کرنی ہے، جماعتیں بنانی ہے، ایک طالب ایک ملک کا نمائندہ بن سکتا ہے، بولنا نہیں چاہیے۔ لیکن جو مہمان ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دعوت بھی ان کے دوست نے دی اور اللہ پاک نے ان کو اپنے حال میں ایمان دے دیا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اگر ہم یہ محنت نہیں کریں گے تو بجائے دوسروں کو دین پہ لانے کے جو دین ہمارے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب باہر کے ملکوں میں جاؤ گے وہاں کی رنگ رنگیلیاں دیکھو گے، اس کمزور ایمان کے ساتھ جو ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ موقع ہے اس بات کو ثابت کرنے کا کہ میں جس ایمان کے ساتھ جس انسٹیٹیوشن میں جا رہا ہوں، جس یونیورسٹی میں جا رہا ہوں، اللہ رب العزت اگر میں محنت کرتا رہوں گا تو اللہ رب العزت اس یونیورسٹی کے اندر ایسا ماحول بنا دیں گے، اس یونیورسٹی کے اندر ایسا ماحول بنے گا کہ میرے ساتھ چلنے والے جتنے طلباء ہوں گے وہ سب کے سب ایمان پہ آتے چلے جائیں گے۔ میرے ذریعے سے اللہ رب العزت ہدایت پھیلائیں گے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، یہ بات بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اس بات کو غور سے لو، جو آدمی اپنے دین کی دعوت نہیں دے رہا ہے، جو آدمی اپنے دین کی دعوت نہیں دے رہا ہے وہ دوسروں کے دین کی دعوت قبول کر رہا ہے۔ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنا مذہب چھوڑ دوں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ سارا اندر سے مسئلہ کھوکھلا ہو جائے گا۔
ظاہری شکل اسلام کی ہوگی لیکن اندر سے مسئلہ سارا کھوکھلا ہو جائے گا۔ دوسروں کے طریقے، جب میں دعوت نہیں دوں گا تو مجھے دوسروں کے طریقے پسند آنے لگیں گے، ان کا پہننا پسند آنے لگے گا، ان کا اوڑھنا پسند آنے لگے گا، ان کا کھانا پسند آنے لگے گا، اور میں بھی اسی کی نقل اتارتا چلا جاؤں۔ انڈرسٹینڈنگ برادرز؟ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ یاد رکھو اس بات کو کہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے آپ کو۔ اگر اپنے کالجوں میں، اپنے یونیورسٹیز میں آپ کے ماں باپ محنت کر کے بھیج رہے ہیں تو یاد رکھو اس یونیورسٹی کے اندر، اس کالج کے اندر دین کو بھی سیکھنا ہے، مرکز کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور مستقل لوگوں کو لے کے آنا ہے۔ اگر یہ ایسا ہوتا رہا تو آپ کے ذریعے سے اس یونیورسٹی میں ہدایت کی ہوائیں پھیلیں گی، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو خدا نخواستہ جو آپ کے پاس ہے وہ بھی کھو بیٹھو گے۔ میں تو اتنی بات بہت سے نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، جو نوجوان دعوت نہیں دے رہا ہے اس کو جو موجودہ خرافات ہیں وہ مستقل اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مغربی ممالک کے اندر یہ ذاتی بات ہے، وہاں کی عورتیں، وہاں کا رنگ رلیا، یہ سب کا سب آپ کو کھینچ رہا ہے۔ جب دعوت دو گے تو اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ دعوت پروٹیکشن ہے، دعوت شیلڈ ہے، دعوت از دا شیلڈ فار یو۔ چند طلباء کی محنت سے اللہ نے اس یونیورسٹی کے ماحول کو بدل دیا، ایسا بدل دیا کہ وہاں سے جانے والا تو کمزور دین کے ساتھ تھا لیکن ماحول اس کو اتنا اچھا ملا کہ وہ مضبوط دین کے ساتھ یونیورسٹی سے نکلا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر ہم اس بات کو نہیں لیں کہ جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری طرف منتقل کی ہے، اگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ڈگری تو لے سکتے ہیں لیکن نقصان اس کے ساتھ اس سے زیادہ ہوگا۔ یاد رکھو اس بات کو، یاد رکھو اس بات کو، اور یہ بھی بھول جائیں گے کہ اس میں اور علم میں کوئی فرق ہے۔ یہ بحث میں لگ جائیں گے کہ یہ بھی علم ہے وہ بھی علم ہے، جس کو چاہو لے لو۔ ایسی جہالت آ جائے گی، پڑھ لکھ کر ایسی جہالت ہمارے اندر آ جائے گی